میرے آقا نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا اور فرمایا اے بلال نماز کا وقت ہو گیا ہے تم اذان دو، اذان کا وقت ہو گیا ہے تم اذان دو۔ حضرت بلال سوچ میں ہے، فرمایا اے بلال اذان کا وقت ہو گیا ہے تم اذان دو۔ حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ جب میں جنگلوں میں اذان دیا کرتا تھا تو میرا رخ کعبے شریف کی طرف ہوتا تھا، یا رسول اللہ جب میں پہاڑوں میں اذان دیتا تھا تو میرا رخ کعبے شریف کی طرف ہوتا تھا، یا رسول اللہ جب میں زمین پہ اذان دیتا تھا تو میرا رخ کعبے شریف کی طرف ہوتا تھا، یا رسول اللہ آپ نے آج مجھے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا تو میں اپنے رخ کس طرف رخ کر کے اذان دوں؟ تو سرکار نے فرمایا اے بلال جب تم جنگلوں میں اذان دیتے تھے تو تمہارا رخ کعبے شریف کی طرف ہوتا تھا، اے بلال جب تم زمین پہ اذان دیتے تھے تمہارا رخ کعبے شریف کی طرف ہوتا تھا، اے بلال جب تم پہاڑوں میں اذان دیتے تھے تمہارا رخ کعبے شریف کی طرف ہوتا تھا۔ آج ہم نے تمہیں کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے تو تم اپنا رخ ہماری طرف رخ کر کے اذان دو۔ کبھی فاتحے پہ اچھا رضا پیارے رضا حضور اعلیٰ حضرت کی نگاہ جاتی ہے تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور غور سے تم تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ یہ ہے حضور اعلیٰ حضرت۔ حضور اعلیٰ حضرت کو ایسے ہی اعلیٰ نہیں کہا گیا۔ آج کل بہت سے لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے میاں، کہتے ہیں سب تو حضرت فلاں حضرت فلاں حضرت یہ بڑے آئے اعلیٰ حضرت، یہ بڑے آئے اعلیٰ حضرت۔ ارے حضور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کا لقب ہمارے خاندان کے بزرگوں نے نہیں دیا، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کا لقب ان کے باپ دادا نے نہیں دیا، حضور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کا لقب ان کے شہزادے حضور مفتی اعظم عالم نے نہیں دیا، ان اعلیٰ حضرت کا لقب وارث علوم حضور اعلیٰ حضرت حضرت تاج الشریعہ نے نہیں دیا، حضور اعلیٰ حضرت کا لقب کوئی امین شریعت نے نہیں دیا، بلکہ حضور اعلیٰ حضرت کا لقب حضور وارث پاک نے دیا۔ وارث پاک کو انگلیاں اٹھاؤ انگلیاں، نہیں ہے ہمت نہیں اٹھا سکتے، اللہ کے سچے ولی ہے حضور وارث پاک، کچھ دیکھا جبھی حضور اعلیٰ حضرت کو حضور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کے لقب۔ آج کل بہت سننے کو ملتا ہے، یہ 4 مسلک سنے تھے میاں یہ نیا مسلک 5واں مسلک اعلیٰ حضرت کا پوچھا، ہمارے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے، فریب میں ڈالا جاتا ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت سے دور ہونے کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن پیارو حضور امین شریعت کا یہ قول اپنے دل پہ لکھ لو، حضور امین شریعت نے فرمایا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہمارا کابرین کا پسندیدہ نعرہ ہے، اس کی مخالفت یا اس سے نفرت کسی شیطانی وسوسے سے کم نہیں۔ کیا فرمایا؟ اس کی مخالفت یا اس سے نفرت کسی شیطانی وسوسے سے کم نہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ 4 مسلک سنے تھے، یہ نیا 5واں مسلک اعلیٰ حضرت کا حصہ۔ اب میں آپ کو ایک مثال دوں، صرف مثال اس لیے دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ لوگوں کے پاس منہ توڑ جواب ہو دینے کے لیے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ مسلک اعلیٰ حضرت 4 مسلک سنے تھے یہ کہاں سے آ گیا، تو کہہ دینا یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، یہ وہی راستہ ہے جو میرے سرکار کا راستہ ہے، یہ وہی راستہ ہے جو مسجد پاک کا راستہ ہے، یہ وہی راستہ ہے جو صابر پاک کا راستہ ہے، یہ وہی راستہ ہے جو حضور وارث پاک کا راستہ ہے، یہ وہی راستہ ہے جو حضور خواجہ غریب نواز کا راستہ ہے، اور اسی راستے کو میرے رضا نے بھی اپنا لیا۔ اب اس مسلک اعلیٰ حضرت نعرے کی ضرورت کیوں پڑی؟ مسلک اعلیٰ حضرت نعرے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، میں کسی چیز کی برائی نہیں کر رہا ہوں۔ جب تک مارکیٹ میں گھی ہر چیز اوریجنل تھی، گھی تھا، اب جب سے مارکیٹ میں لوکل
آئٹم آنے لگے، ڈابر گھی، فلاں گھی. تو یہ جو ہے ملاوٹ کیا تھی؟ ملاوٹ تھی. پہلے تو گھی بھائی کسی نے پوچھو گھی لے لو، دکانداروں سے گھی اٹھا کے دے دیا. جب سے مارکیٹ میں لوکل گھی آ گیا، ڈابر گھی، فلاں گھی، ایسا گھی ویسا گھی، تو گھی کیا ہو گیا؟ دیسی گھی ہو گیا نا، دیسی گھی ہو گیا. اب ہم چاہتے ہیں بھائی مارکیٹ میں گھی مانگو گے تو میں ڈابر گھی دے دے گا، دیسی گھی کی ایک اپنی الگ پہچان ہو. ایسے ہی جب باطل فرقے گستاخ رسول اپنے آپ کو سنی حنفی کہنے لگے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو اپنے دھوکے فریب میں لینے لگے، تو اس نعرے کی ضرورت پڑی مسلک اعلیٰ حضرت. جب اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو گستاخ رسول کا چہرہ مرجھا جاتا ہے اور سنیوں کا چہرہ کھل جاتا ہے. یہی وجہ ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت نعرے کی ضرورت پڑی. اور آپ سے آپ کوئی بھی پوچھے تو آپ بتا دیجئے گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت نعرے کی ضرورت کیوں پڑی. اور یہ نعرہ بھی کوئی ہمارے خانوادے کے بزرگوں نے نہیں دیا، اس کی ضرورت پڑی تو علماء کرام نے دیکھا اور خانقاہوں کے بزرگان الدین نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کا جب نام آتا ہے تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جاتا ہے. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا. حضرات محترم، اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ کبھی دین کے معاملے میں نو کمپرومائز. حضور اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس آنے والی شخصیت کیسی ہے. حضور اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے کیسے رہن سہن ہے. حضور اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں دیکھا اس کا اکاؤنٹ بیلنس کیسا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں دیکھا کہ جو ہے وہ کیسے لاکھوں لاکھوں کی کاروں میں ٹہلتا ہے. حضور اعلیٰ حضرت نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس کے کیسے لمبے لمبے بنگلے کھڑے ہیں کہ اس نے پڑوسیوں کی ہوا روک رکھی ہے. حضور اعلیٰ حضرت نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ کیسے لاکھوں روپے کے موبائل چلاتا ہے. یہی درد آج بریلی کو دیا تو بریلی کا بھی یہی طریقہ ہے. بریلی آنے والی شخصیت کو نہیں دیکھتا. غور سے سنیے گا، بریلی یہ نہیں دیکھتا کہ شخصیت کہتی ہے، بریلی دیکھتا ہے تو شخصیت کے اندر شریعت کو دیکھتا ہے. جب تک شخصیت شریعت کے دائرے میں ہے تو بریلی کے سراخوں پہ ہے، اور خدا نہ خواستہ شخصیت شریعت کے دائرے سے باہر ہو جاتی ہے تو بریلی شخصیت کو تو لات مار دیتا ہے اور شریعت کو سینے سے لگا لیتا ہے. کیونکہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان. حضرات محترم، یا اعلیٰ حضرت نے ہمیں درد دیا ہے. ایک ہی صف میں فقیر بھی اور امیر. یہ نہیں کہ کوئی مال و دولت امیر آ گیا، لکھ پتی کروڑ پتی آ گیا تو اس سے ملنے کا لہجہ الگ ہے، اور جو ہے کوئی فقیر آ گیا تو اسے ڈانٹ کے بھگا دیا. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ سید صاحب کا طریقہ نہیں ہے، یہ حماد ملت کا طریقہ نہیں ہے. ہم بریلویوں کا طریقہ ہے. تو جو جس طریقے سے ہم فقیر سے ملتے ہیں اسی طریقے سے ہم امیر سے بھی ملتے ہیں. اور فقیر کیا فقیر، فقیر ارے ہم سب سے بڑی دولت والے ہیں الحمدللہ. ہم لوگ کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. اور کسی کے پاس اربوں کروڑوں روپیہ ہو اور خدا نہ خواستہ ایمان نہ ہو تو وہ فقیر ہے. اور کسی کے گھر میں اگر فاقہ بھی ہو رہا ہے اور اس کے پاس لیکن الحمدللہ ایمان سلامت ہے تو سب سے بڑا امیر ایمان سب سے بڑی دولت ہے. حضرات محترم، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، سید صاحب تشریف فرما ہے، ان کا خطاب بھی ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے. حضرات محترم، بس میں تو اس لیے مائک پہ حاضر آ جاتا ہوں، کمیٹی والوں کی فرمائش، اور میں جب آیا تو میرا اعلان کر دیا گیا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، بس میرا اعلان کر دیا گیا اور کہ گفتگو کریں گے. تو حضرات محترم، کوئی بھی وہ محفل ہو، چاہے وہ ذکر شہید اعظم کی محفل ہو، چاہے وہ جشن عید میلاد النبی کی محفل ہو، چاہے وہ جشن یوم رضا ہو، چاہے وہ عرص اعلیٰ حضرت ہو، چاہے وہ عرص نوری ہو، چاہے وہ جشن یوم ولادت حضور مفتی اعظم عالم ہو، چاہے وہ عرص تاج الشریعہ ہو، چاہے وہ جشن یوم ولادت حضور تاج الشریعہ ہو، چاہے وہ عرص ستینی ہو، چاہے وہ جشن یوم ولادت حضور امین شریعت ہو، چاہے وہ عرص تحسینی ہو،
چاہے وہ چشتیہ میں ولادت حضور صدر العلماء ہو، جو بھی زائرین، جو بھی حضرات حاضر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، ان کی دل کی تمنا ہوتی ہے کہ خانوادے کے افراد کی زبان سے کچھ سماعت کر لیں۔ وہ حضور ریحان ملت کہتے ہیں نا کہ باغ رضا کا پھول ہوں، کیا کہتے ہیں؟ باغ رضا کا پھول ہو، باغ رضا کا پھول ہو، مجھے بھی ریحا کہتے ہیں، باغ رضا کا پھول ہو، مجھے بھی ریحا کہتے ہیں۔ ارے میرا آغاز جنت ہے، میرا انجام جنت ہے۔ ارے باغ رضا کا پھول ہو، مجھے بھی عبداللہ رضا کہتے ہیں، میرا آغاز جنت ہے، میرا انجام جنت ہے۔ حضرات محترم اب یہ مت کہیے گا کہ یہاں پہ آ کے عبداللہ میاں آئے تھے بریلی شریف سے، وہ اپنا تعارف کرا کے چلے گئے، وہ آئے تھے اور بتا کے چلے گئے کہ ہم خانواد آئے تھے، عبداللہ میاں آئے تھے بریلی شریف سے، وہ ایسا اپنا تعارف کرا کے چلے گئے۔ لیکن غور سے سنو، ہم اپنا تعارف کرانے نہیں آئے، بلکہ ہم اس بات کا اعلان کرانے آئے کہ جنت ہماری ہے۔ باغ رضا کا پھول مجھے بھی ریحا کہتے ہیں، میرا آغاز جنت ہے، میرا انجام جنت ہے۔ حضرات محترم حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت۔ یہی پیغام لے کے جائیے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، ارے شیطانوں دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ۔ آج کل کیا طریقہ ہے، ایک فرقہ ہے، آپ نے سنا ہوگا سلح کلی، سلح کلی، جس کے لیے تاج الشریعہ نے فرمایا سلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ زندگی تمہیں اس لیے نہیں دی گئی کہ تم یہاں کے عیاشی مکاری کرو، زندگی تمہیں اس لیے نہیں دی گئی کہ تم جو ہے مسجد ویران کر دو، زندگی تمہیں اس لیے نہیں دی گئی کہ سنیما گھروں کو آباد کر دو، زندگی تمہیں اس لیے نہیں دی گئی کہ جو ہے بڑوں کا ادب نہ کرو، زندگی تمہیں اس لیے نہیں دی گئی کہ جو ہے چھوٹوں پہ شفقت کا ہاتھ نہ رکھو، زندگی تمہیں اس لیے نہیں دی گئی کہ یہاں آ کے تم اپنی زندگی کو سنوارو، بلکہ زندگی تمہیں اس لیے دی گئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں گزارو۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی بھی کامیاب ہوگی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، سلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ اب یہ ایک فرقہ ہے، یہ کہتا ہے تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، سب کے ساتھ اتحاد کو تیار، مستعد رسول کے ساتھ بھی اتحاد کو تیار، اور وفادار رسول کے ساتھ بھی اتحاد کو تیار۔ اتحاد صرف سنیوں میں ہے، وفادار رسول سے جو اتحاد کر رہا ہے وہ سمجھ آتا ہے، جو غدار رسول سے اتحاد کر رہا ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں۔ محترم اب کیا دیکھا جاتا ہے، ہمارے مسلمان بھائی اگر مستعد رسول کو روکنے کی کوشش کرتے، وہ اگر ہماری سنی مسجدوں میں آتا ہے، ہماری مسجدوں میں آتا ہے اور ہمارے وہاں کے جو ہے ذمہ دار حضرات جو ہے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کچھ پلپلے لوگ سلح کلی جو ہے بیچ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سب سے کیا ہوگا، وہ آ رہا ہے اللہ کی عبادت کرے گا، اپنے رب کی عبادت کرے گا اور چلا جائے گا۔ ارے اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہے جب تک وہ سرکار کا مستعان ہے، ادنا سے مستعان ہے، تو وہ جو ہے اسلام سے خارج ہے، اس کی نہ کوئی عبادت قبول نہیں، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کی حج قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کی زکات قبول۔ حضرات محترم تو یہ فرقہ بیچ میں آتا ہے کہ مت روکو، تو جو ہے اگر ایسا کچھ بھی ہو تو جو ہے آپ اپنے ذمہ دار لوگوں سے، امام حضرات سے، یہاں کے عالم حضرات سے سمپرک کریے، رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی، اور بالکل روکیے اس فرقے کو۔ ان خبیثوں کا یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے، ہماری مسجد میں آتے ہیں، ہماری مساجد میں آتے ہیں اور جو ہے کسی سے بھی بات کرتے ہیں کہ تم بھائی کہاں رہتے ہو، کیا نام ہے تمہارا، اچھا ٹھیک ہے ہمارا نمبر لے لو، ہم فلاں جگہ رہتے ہیں، کبھی بھی آؤ تو جو ہے ہم سے رابطہ کرو۔ اب خدا نخواستہ اس کے منہ پہ تو دیکھیے لکھا نہیں ہے کہ وہ استاد رسول ہے، اب خدا نخواستہ اگر کوئی جو ہے پھنس گیا ان کے دھوکے میں آ کے، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی استاد رسول آپ کی مسجد میں آئے تو اسے مار کے بھگائیے اور اپنے جو ہے ذمہ دار لوگوں سے
رابطہ کیجیے. حضور اعلیٰ حضرت کی یہی آخری وصیت ہے. پیغام اعلیٰ حضرت میں آپ تشریف لائے ہیں, یہاں سے یہی پیغام لے کے جائیے. حضور اعلیٰ حضرت کا آخری پیغام کیا ہے کہ اگر اپنی نسلوں میں بھی کوئی اگر سرکار کا ادنا سا گستاخ پاؤ تو اسے ایسے نکال کے پھینک دو اپنی زندگی میں سے, اپنے آپ سے ایسے نکال کے پھینک دو جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے نا. کیا پیغام لے کے جائیں گے آپ یہاں سے؟ یہی پیغام لے کے جائیے. اس مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. ایک پہچان دین نبی کے لیے. آخری بات کر کے میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں. اپنے اندر ایمانی جوش ایمانی پیدا کی, ایمانی جذبہ. یہ ایمان کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں. خدا نخواستہ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی گستاخ رسول پیدا ہوتا ہے یا جو ہے جسے بھی آپ دیکھیں کہ ادنا کا گستاخ ہے تو آپ اس سے بالکل الگ ہو جائیے. اس سے آپ کا کوئی رشتہ ناطہ نہیں رہنا چاہیے. اور بہتے ہی جوش ایمانی پیدا کیجیے. ایک بار کا واقعہ ہے, بارگاہ رسالت میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شہزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں. ان کے شہزادے خلیفہ اول کے شہزادے عرض کرتے ہیں, بابا جان اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بات بیان کروں. تو بابا جان خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, بتاؤ. بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کا اپنا واقعہ سناتے ہیں جب کوئی وہ ایمان نہ لائے. عرض کیا, بابا جان جنگ ہو رہی تھی, سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے. بابا جان جنگ ہو رہی تھی, سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے. آپ کا سر میری تلوار کی زد میں کئی بار آیا لیکن میں نے باپ ہونے کے ناطے آپ کا سر قلم نہیں کیا. تو جوش ایمانی سے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹے ہوش میں آ کے اور کان کھول کے سن لے, اگر تیرا سر میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کے نہیں بلکہ سرکار کا غدار ہونے کی وجہ سے میں تیرا سر قلم کر دیتا. جب اس واقعے پہ حضور اعلیٰ حضرت کی نگاہ جاتی ہے تو حضور اعلیٰ حضرت جوش ایمانی سے فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پر شدت کیجیے, دشمن احمد پر شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مرفت کیجیے. ارے غیظ میں جل جائے یہ شیطانوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے, کیجیے انہیں کا چرچا صبح و شام کیجیے. محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد سے وفات ملے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. مولا تعالیٰ مجھ سے بولنے میں جو غلطی ہو گئی ہو اسے اپنے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاف فرما. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.